فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات. سورہ مبارک آل عمران کی آیہ کریمہ، جس کا نشان 102 ہے. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتے، تقوی کا حق ادا کرو، تقوی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مت مرنا، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان ہو کر اس دنیا سے جانا. آیہ کریمہ کا ان مجالس سے کیا ربط ہے؟ اس آیہ کریمہ کا بی بی کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ اور کیسے میں ان ایام میں اس آیت کو نسبت دے کر 3 روزہ مجالس کی سعادت پاؤں گا؟ وہ یہ ہے کہ سیدہ نے دربار مدینہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں سب سے پہلی آیت یہی تھی جس کی تلاوت کی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید اس آیت کے اوپر اگر میں غور کر جاؤں تو مدعا روشن ہو جائے گا. گویا سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جو سیدہ سے ٹکرائے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ صاحبان تقوی وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو سیدہ کا مال کھا جائیں، جو باغ فدق کھا جائے اور وہ متقی ہو؟ اس آیہ کریمہ کو بی بی نے جو تلاوت کیا، اس کا ایک سب سے بڑا پیغام یہی کہ بی بی مخاطب کر کے بتا رہی ہیں کہ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں کہ موت تمہاری قریب ہے مگر مجھ سے لڑ کر مسلمان نہیں رہ سکتے. تمہیں اسلام پر اگر باقی رہنا ہے تو مجھے راضی کرنا پڑے گا.
معیار دین، معیار تدین، معیار تقوی سیدہ کی رضایت ہے۔ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ کا نبی راضی، اور جس سے اللہ کا نبی راضی اس سے اللہ راضی۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، یہ جو حدیث پیغمبر ہے کہ جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، یہ خود دلیل عصمت فاطمہ زہرا ہے۔ یہ خود ایک دلیل ہے، آیہ تطہیر دلیل عصمت زہرا، لیکن پیغمبر کی حدیث بھی جناب سیدہ کی عصمت پر ایک دلیل ہے۔ اس لیے کہ سیدہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ راضی ہوں گی ہی اس سے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہی اس سے ہوگا جس سے سیدہ راضی ہوں گی۔ جس کا خوش ہونا اور ناراض ہونا اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا معیار بن جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس پہلی مجلس میں اگرچہ مجھ سے پیشرو پاکستان کے نامور خطیب جناب عاقل زیدی صاحب نے، جن کو وہاں بہت پسند کیا جاتا ہے، اور میں نے بہت عرصے بعد ان کی آج ملفوظات سے استفادہ کیا۔ یہ جگہ ویسے بھی ایک حسن رکھتی ہے۔ فرش عزا جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے پوری دنیا کے اندر مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہے۔ بھائی مدرسہ وہ بھی بناتے ہیں، مدرسہ ہم بھی بناتے ہیں، مسجد وہ بھی بناتے ہیں، مسجد ہم بھی بناتے ہیں، مگر ہمارے پاس کیا پیسہ زیادہ ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے، صاحب اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کو جوڑ لیجئے، بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیجئے، بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیجئے۔ میں اسلام آباد سے کراچی کا سفر کر رہا تھا، برابر والی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ شیعہ مولوی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ایک سوال کر لوں؟ میں نے کہا بھائی یہ پہن کر اسی لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں ہم سے۔ عجیب معاملات ہیں۔ پاکستان میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پر پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں، پھر عمومی طور پہ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ فیصل آباد پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں مفتی اسحاق صاحب اہل حدیث کے عالم دین، پچھلے دنوں ان کی رحلت ہو گئی۔ میں ہر سال ان سے فیصل آباد جاتا تھا تو ملنے جاتا تھا، اس دفعہ ان کی تعزیت کے لیے گیا۔ وہ اپنے مجمع میں ہمارا دفاع کر رہے تھے، سارا مجمع برادران اہل سنت کا تھا اور ہمارے بارے میں وہ دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سنی شیعہ جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، اختلاف ہے جھگڑا نہیں ہے۔ توجہ ہے، اختلاف تو ایک گھر میں سگے بھائیوں میں ہوتا ہے، اور اختلاف تو ویسے ہی رحمت الہیہ ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ مراجع میں تقلید کے اور فقہ کے مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا؟ اگر رحمت نہ ہوتی۔ یہ رحمت الہیہ ہے کہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ اختلاف ہونا اچھی بات ہے، جھگڑا ہونا بری بات ہے۔ پاکستان کے اندر بھی تنظیموں کا بننا بری بات نہیں ہے۔ اپنی توانائیوں کا اظہار کرو اور تنظیمیں بناتے رہو، مگر لڑنا بری بات ہے، اختلاف بری بات ہے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا ویسے بھی یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ تو سوال آ گیا کہ مفتی صاحب سنی شیعہ جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کی تو نماز علیحدہ ہے۔ جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک طویل اعتراضات کی فہرست۔ تو کہنے لگے کہ صاحب یہ تو بزرگوں کو برا بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک ایک کا جواب دیتا ہوں، سب سے پہلے بتاؤ ان کا کلمہ علیحدہ کیا ہے؟ کیا یہ علی ولی اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کیا یہ اللہ کی توحید سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں؟ اور پھر کہنے لگے مجھے ہاں نہ میں جواب دو، مجمع سارا سنیوں کا ہے۔ کہنے لگے بتاؤ علی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ جب سارے مجمع سے جواب لے لیا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، تو کہنے لگے بس فرق اتنا ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ یہ فرش عزا
جو آج جناب سیدہ کے نام پر جمع لگا ہے، یہ فرش ازاد جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور کیا خوب کہا ہے میر صاحب تکلم صاحب کے شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو نبھا دوں جلدی سے، کہ ہم نے امام بارگاہ علیحدہ کیوں بنایا ہے؟ مسجد میں اتفاق ہو رہا ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، معمولاً ہمارے یہاں مسجد علیحدہ ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہے۔ پوری دنیا میں مسجد امام بارگاہ برابر برابر ضرور ہیں، دیواریں ملی ہوئی ہیں، دونوں کی انتظامیہ ایک ہی ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ کیا پیسہ زیادہ ہے؟ نہیں، سبب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہیں۔ ایک شخص سجدہ سمجھنا چاہتا ہے تو آپ تو مسجد میں آنے نہیں دیتے اسے۔ ایک شخص اللہ کی وحدانیت سمجھنا چاہتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں مسجد میں نہیں آؤ، اس لیے کہ تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ پنجاب کے گرو نانک کے مزار پر ننکانہ شریف میں دروازے پر پہنچ گیا اسی لباس کے ساتھ، روک لیا، کہنے لگے سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اپنے کسی بڑے کو جا کے بتاؤ کہ مسلمانوں میں سے اس فرقے سے تعلق رکھنے والا آیا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے۔ آپ یقین جانیے سارے پنڈت دروازے پر آ گئے، سکھوں کے سارے رہنما دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ کیوں بند نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بھی تو دروازہ کسی کے لیے بند نہیں رکھا، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اس دروازے پر سب آ کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ حسن ہے عزاداری ہے سید الشہداء کا، یہ احسان ہے زہرا کا ہم پر کہ ہم باہر نکل کر کوئی اختلاف کرتے ہوں تو کرتے ہوں، لیکن جب فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو عاقل رضا زیدی بھی بیٹھے ہیں اور شہنشاہ حسین نقوی بھی بیٹھا ہے۔ جی پاکستان بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے اندر عزیزو، یہ فرش ہمیں جوڑنے کی جگہ ہے۔ میں اس سے زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کروں، میں صرف یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ آج ان 3 روزہ مجالس کا آغاز ہے، اور میں اور آپ جس کی مدحت کے لیے جمع ہیں اس کی توجہ میری طرف رہے گی۔ اس کی مدحت بیان کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اللہ، رسول، اہل بیت، ہر ولی، ہر عارف، ہر صاحب دقت، ہر صاحب کمال اس بی بی کا نام لیتا رہا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب اللہ زہرا کا قصیدہ پڑھے تو قرآن مجید میں اس کا نام کوثر رکھ دے، اور پروردگار عالم نے سیدہ کو اس عنوان سے نبی کی جانب روانہ کیا کہ گویا نبیوں کی محنتوں کا، نبی کی محنتوں کا نتیجہ قرار دیا، جسے علامہ اقبال نے سیدہ پر قصیدہ لکھتے ہوئے چند اشعار میں یوں بیان کیا: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ جب علامہ اقبال کو حضرت مریم یاد آئیں تو ان کی عظمت کو دیکھنے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ عظمت تو بہت ہے مگر زہرا کی عظمت کے برابر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور 3 نسبتیں ایسی ہیں حضرت زہرا کے پاس جن میں حضرت زہرا کو مریم پر فضیلت حاصل ہے، اور سب سے پہلی فضیلت جناب زہرا کی علامہ فیان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ فاطمہ زہرا جو رحمت للعالمین کے لیے نور چشم ہے، آن امام اولین و آخرین۔ بھائی مجھے میری مجبوری ہے کہ زائرین کرام تشریف فرما ہے، اگرچہ فارسی بہت سامنے کی ہے، لہٰذا مجھے ترجمہ کرنے دیجئے۔ نور چشم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین۔ اور دوسری نسبت علامہ فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج سجا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ تیسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ دنیا میں کوئی عاشق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حسین سے پیار نہ کرتا ہو۔
مادر آن مرکز پرکار عشق. ابھی علامہ عاقل رضا زیدی فرما رہے تھے کہ یزید تو آتے رہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، مگر حسین ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، جسے خود علامہ اقبال نے بھی 2 مصروں میں کہا ہے. کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. شبیر نہیں بدلتا، توجہ چاہ رہا ہوں، شبیر نہیں بدلتا، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ کبھی یزید بدلتا ہے، کبھی فرعون آتا ہے، کبھی نہ حامان آتا ہے، کبھی شداد آتا ہے، مگر حسین کبھی نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ نور ہمیشہ مفرد رہتا ہے، ظلمت ظلمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. حسین ابن علی کی ذات ہمیشہ ایک ہی رہے گی. فرما رہے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ ہر کاروان عشق کا سالار حسین ابن علی، اس کی ماں ہے. اور پھر جو میرا مدعا تھا جس پہ فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول. توجہ چاہوں گا، کاشتکار جب فصل محنت سے سنوارتا ہے اور پھر اس کے کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو جس دن وہ فصل کاٹ رہا ہوتا ہے اس دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے. جی، نبی مکرم کی محنتوں کے نتیجے کو بطول کہا جاتا ہے. توجہ ہے، تھوڑا سا ہاں ہوں کریں، گردن ہلا دیں. مادر آن فرما رہے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول. مزرع تسلیم، نبی مکرم جو ساری زندگی بارگاہ پروردگار میں تسلیم رہے، ان کا نتیجہ محنتوں کا بطول ہے. اللہ اکبر. جسے ایک اور شاعر پھر 2 مصروں میں کہتا ہے میر صاحب کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا. توجہ ہے بات کی. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سرکار دو جہاں کو جو چیزیں دی ہیں وہ باکمال دی ہیں. رسالت دی، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ورسولا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. انا، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے. ایک اور جو نبی کو عطا کی پروردگار عالم نے کمال کی صورت میں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے تمہیں یہ قرآن شب قدر میں دیا ہے. نبی نے 80 جنگیں مدینے کی زندگی میں لڑیں، لیکن کسی جنگ کے لڑنے پر بھی پروردگار عالم نے کامیابی کی صورت میں اسے فتح مبین نہیں کہا. لیکن جب نبی نے تلوار رکھوا کر قلم چلوایا تو اس برداشت کے مظاہرے کو فتح مبین کہہ دیا گیا. اور آواز آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی. رسالت دی، ہم نے دی. قرآن دیا، ہم نے دیا. فتح مبین دیا، ہم نے دیا. اور اسی لہجے کے ساتھ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. فاطمہ بھی ہم نے تمہیں دی ہے. تو جس رسالت اور قرآن کی انداز سے فاطمہ دی جائے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے. یہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، عطائے پروردگار کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. عطائے الہیہ ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، دنیا کی تمام بیگمات، توجہ میرے ساتھ ہے، اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں. فلاں ملک کے وزیر اعظم کی زوجہ خاتون اول، فلاں ملک کے صدر کی زوجہ خاتون اول.